أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق الله العظيم. مقبل دروس میں اللہ نے کفر کا رد فرمایا اور توحید کا اثبات فرمایا اور ساتھ ایمان بالتوحید کا حکم دیا. آج اللہ رب العزت ایمان بالرسالت کا حکم دیتے ہیں. جس طرح توحید کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے اسی طرح ایمان بالرسالت کے اوپر بھی کیا کرنا ایمان لانا ضروری ہے. جس طرح اللہ کا وجود ماننا اور اسی طرح اللہ کے پیغمبر کی رسالت کا ماننا یہ دونوں لازم ملزوم ہیں. جو نہ مانے پیغمبر کی رسالت کو یا اللہ کی توحید کو تو جس طرح وہ کفر ہے تو اس طرح یہ بھی کفر میں آ جائے گا. اب آج کے درس میں اللہ رب العزت تین چیزوں کو بیان فرمائیں گے. دعوی محبت، دوسرے نمبر پر معیار محبت اور تیسرے نمبر پر اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جس وقت قرآن کا نزول ہو رہا تھا اس وقت مشرکین عرب بھی تھے، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے. جب یہودیوں کو کہا جاتا کہ تم شرک کیوں کرتے ہو تو وہ کہتے ہم شرک تو نہیں کرتے. ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ جو ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں نا جی، پوجا پاٹ کرتے ہیں، ہم اس لیے نہیں کرتے کہ یہ ہمارے خدا ہیں، ہم بس یہ اس لیے کرتے ہیں یہ ہمیں اللہ کے قریب کر رہے ہیں. اور دوسرا قرآن کہتے ہیں وَنَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُ. جب ان کو کہا جاتا کہ شرک نہ کرو تو وہ کہتے ہم تو اللہ کے کیا ہیں جی، بیٹے ہیں جی، اور اسی طرح اس کے محبوب بنتے ہیں، ہم تو کیا کر رہے ہیں جی، اس کے ساتھ محبت کر رہے ہیں، یہ تو شرک نہیں ہے. اسی طرح جب عیسائیوں کو کہا جاتا کہ تم شرک کیوں کرتے ہو تو وہ کہتے ہم عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. تو ظاہر بات ہے بیٹے سے محبت کرنا یہ حقیقت میں کیا ہے جی، اللہ کی کیا محبت ہے. ہم ان کی والدہ کے ساتھ کیا کرتے ہیں جی، محبت کرتے ہیں جو مادر خدا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے. تو ظاہر بات ہے وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا شمار کرتے تھے اور ان کی ماں کو خدا شمار کرتے تھے. ایک اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ان کی ماں کو تین خداؤں میں سے ایک خدا مانتے تھے. ٹھیک ہے جی، یا خود مائی مریم کو خدا مانتے تھے. تو کہتے تھے ہم کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ تو کیا کرتے ہیں محبت کرتے ہیں جی. تو ان کے ساتھ محبت کرنا گویا کہ اللہ کے ساتھ محبت کرنا ہے. تو اللہ نے ان تینوں کے عقیدوں کی تردید فرمائی ہے، رد فرمائی ہے. اللہ نے کہا اگر محبت کرنا چاہتے ہو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو سب سے پہلے معیار یہ ہے کہ میرے پیغمبر کے ساتھ محبت کرو. اور پیغمبر کے ساتھ محبت کرنا تب یہ ہوتا ہے جب پیغمبر کی رسالت کے اوپر ایمان لایا جائے. تو جب پیغمبر کی رسالت پر ایمان لائیں گے تو اسلام لے آئیں گے. یہ ہوگی رسالت کا ذکر جی. تب آپ کی محبت مانی جائے گی جب میرے پیغمبر کے ساتھ کیا کرو گے جی، محبت کرو گے. پھر فرمایا کہ محبت ہوگی تو فتبعونی، میرے پیغمبر کی کیا کرنی جی، پیروی کرنی ہے. معیار محبت کے اندر اللہ کے ساتھ محبت کرنے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ محبت کرنی ہے. چونکہ پیغمبر جو ہوتا ہے یہ اللہ کی مرضیات اور نامرضیات کو عوام کے سامنے رکھتا ہے. تو اب کسی بندے کو تو کیا پتہ ہے کہ اللہ کی مرضی اس ٹائم کیا ہے اور نہ مرضی کیا ہے جی. تو وہ پیغمبر کیا کرتا ہے جی، لوگوں کو بتاتا ہے. جب پیغمبر کے ساتھ محبت ہوئی تو پھر پیغمبر کے احکامات، پیغمبر کے اقوال، پیغمبر کے افعال، ان کے اوپر بھی کیا کرنا، عمل کرنا ضروری ہے. اور پیغمبر کی اتباع کیا ہے جی، پیغمبر کا لایا ہوا دین خوشی کے اندر، غموں کے اندر، دکھوں کے اندر، سکھوں کے اندر، ہر حال میں کیا کرنا جی، اس پیغمبر کی شریعت کے اوپر عمل کرنا. آج ہماری محبت کیا ہے جی، وقتی طور پر آج کل محرم چل رہا ہے تو محرم کے حوالے سے ہماری محبت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کے ساتھ ہماری محبت کیا ہے جی، بس 100 روپے کی روح افزا لی اور شربت بنائی اور تقسیم کر دیجیے، ہماری اہل بیت کے ساتھ محبت ہے. ربیع الاول آ جائے گا، وہاں پر ہماری محبت حضور کے ساتھ کیا ہے جی، جب آ جائے گا ربیع الاول
20-30 روپے کی جھنڈیاں لیں گے اور 100-200 روپے کا حلوہ کریں گے، شربت تقسیم کریں گے، یہ ہمارے پیغمبر کی محبت ہے۔ پیغمبر کے ساتھ محبت کرنی ہے تو دانت بھی تڑوانے پڑتے ہیں جی۔ پیغمبر کے ساتھ محبت کرنی ہے تو پھر بیویوں کو بھی کیا کرنا پڑتا ہے جی؟ بیوہ کرنا پڑتا ہے۔ اگر پیغمبر کے ساتھ محبت کرنی ہے تو پھر کیا کرنا ہے جی؟ بچوں کو بھی یتیم کروانا پڑتا ہے۔ پیغمبر کے ساتھ محبت کرنی سمجھا کہ بھائی حلوہ کھانا ہے، حلوہ نہیں ہے۔ صحابہ نے محبت کی ہے، پھر ماں باپ کو چھوڑا ہے جی، اپنے وطنوں کو چھوڑا ہے، اور اسی طرح اپنے بچوں کو یتیم کروایا ہے جی، پھر اس طرح اپنی عورتوں کو بیوہ چھوڑا ہے جی، اور اسی طرح جن عورتوں نے رائے خدا کے اندر جہاد کی ہے، محمد کے ساتھ وفا کی ہے، تو پھر وہ خامدوں سے بھی جدا ہوئی ہیں، بیٹوں سے بھی جدا ہوئی ہیں۔ یہ ہے جی رسول کے ساتھ محبت۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدہ والناس اجمعین، میرے ساتھ محبت کرتے ہو تو خیال کرنا اپنی جان مال اور اسی طرح اپنے بچے ان سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرو گے تو تب کیا ہوگی؟ تمہاری محبت مانی جائے گی۔ ایک صحابی آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ حضور نے فرمایا دیکھو آپ دعویٰ محبت کا کر رہے ہو، سوچ لو۔ کہنے لگا یا رسول اللہ خدا کی قسم مجھے آپ کے ساتھ بڑی محبت ہے۔ حضور نے فرمایا پھر کہا سوچ لو۔ بندہ کہنے لگا مجھے آپ کے ساتھ بڑی محبت ہے۔ حضور نے فرمایا جب میرے ساتھ محبت ہے پھر فقر و فاقے کے لیے تیار ہو جانا جی، کیونکہ غربت اور گھر کبھی نہیں چھوڑے گی۔ حضور کے ساتھ محبت تو یہ ہے، ہماری محبت کیا ہے جی؟ رائے خدا میں اللہ کے پیغمبر کے دین کی حفاظت کے لیے ایک پیسہ خرچ نہیں کرتے، کوٹھیاں کار بنگلے ہم بناتے ہیں جی، جمع پونجی کرتے ہیں، یہ ہماری رسول کے ساتھ محبت ہے۔ ساتھ میں پڑوسی مر رہا ہے بھوکا تو کہتے ہیں ہماری کیا ہے؟ رسول کے ساتھ محبت ہے۔ ہمارے پیغمبر نے پڑوسی کے حقوق بیان کیے ہیں۔ ماں باپ کیا ہے جی؟ بھوکے مر رہے ہیں، ماں باپ کو روٹی نہیں مل رہی، یہ ہمارے پیغمبر کی شریعت ہے، اس کے ساتھ یہ محبت ہے۔ اور دعویٰ ہم محبت کا کرتے ہیں اور چہرے پہ سنت رسول نہیں ہوتی جی، دعویٰ محبت کا کرتے ہیں اور وضع قطع کیا یہودیوں اور عیسائیوں جیسی ہوتی ہے، یہ ہماری محبت ہے جی۔ محبت کا دعویٰ تو یہ ہوتا ہے بندہ کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے اور محبوب کہتا ہے کہ میرے جیسا بن کے دکھا، محبوب جیسا چاہتے ہیں تو محب کو ایسا بن کر دکھانا پڑتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ بھئی میں تم سے محبت کروں اور تمہارا دعویٰ بھی یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ فاتبعونی، میرے پیغمبر کی اتباع کرو، ایسی اتباع کرو جیسے کہ اس نے احکامات تمہیں بتائیں، جیسی اس کی شریعت ہے۔ تو پھر کیا ہوگا جی؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، جب یہ سارے کام تم کرو گے نا جی تب جا کر اللہ کیا کرے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور اللہ کی محبت کے بعد دوسرا نتیجہ کیا ہوگا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ گناہ کون سے؟ صغیرہ گناہ، سچی توبہ کی تو اللہ اس کو معاف فرما دیں گے۔ کبیرہ گناہ ہے تو کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ ضروری ہے۔ ہاں کسی کا حق مارا ہے تو اس حق کے لیے پھر کیا کرنا ہے جی؟ آپ نے حق کیا کرنا ہے جی؟ اس بندے کا دینا ہے یا اس سے معافی کروانی ہے۔ دن قیامت کے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جو بندہ دنیا میں کسی کا حق لے کر جاتا ہے تو ظاہر بات ہے آخرت کے اندر تو بندہ حق تو دے نہیں سکے گا، تو اللہ کیا کریں گے؟ اس مظلوم بندے کو اس ظالم کی نیکیاں اٹھا کر دیتے رہیں گے، جب ختم ہو جائیں گی اور اس کا دعویٰ پھر بھی باقی ہوگا، اللہ فرمائیں گے اب اس مظلوم کے گناہ اٹھا کر اس ظالم پہ ڈالو جی۔ وہاں پر کسی کا حقوق معاف نہیں ہوگا جی، حقوق العباد نہیں معاف ہوں گے جی۔ ایک کیا ہے جی؟ اللہ کا حق معاف نہیں ہوگا، جس کو شرک کہتے ہیں، اور بندوں کا حق معاف نہیں ہوگا، تو وہاں پر بڑا پچھتائے گا بندہ جی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں واللہ غفور الرحیم، دنیا میں تمہیں موقع ملے معافی اور بخشش مانگ لو، اللہ کیا جی؟ بڑا غفور رحیم ہے، بخشنے والا ہے، رحیم ہے، مہربان ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، رسول کے بھی احکامات، رسول کے اقوال، رسول کے افعال، جو اس کی شریعت ہے اس پر بھی عمل کرو۔ فإن تولوا، بس اگر تم نے شریعت کے ساتھ محبت نہ کی، رسول کے ساتھ محبت نہ کی، اللہ کے ساتھ محبت نہ کی، جیسے اللہ نے معیار بتایا ہے جی، جیسے اتباع رسول کے اندر محبت کا معیار ہے، اگر تم نے ایسی محبت نہیں کی تو اللہ فرماتے ہیں فإن اللہ لا يحب الکافرین، اللہ تو کافروں کے ساتھ تو محبت رکھتے نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اپنے پیغمبر کے ساتھ اور اس کے دین کے ساتھ محبت کرنے والا بنائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ، قل کہہ دینا میرا پھل محمد الرسول اللہ، ان کنتم اگر ہو تم تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی تو سب سے پہلے میری پیروی کرو، میری پیروی کرنا اللہ کی پیروی کرنا ہے، مجھ سے محبت کرنا اللہ سے محبت کرنا ہے۔ یحببکم اللہ، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم،
اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرنے لگ جائے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ کیا ہے جی؟ غفور، گناہوں کو بخشنے والا ہے، رحیم، بڑا ہی مہربان ہے۔ قل کہہ دینا میرا پاک پیغمبر، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، والرسول، اور رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر کسی نے روگردانی کی محبت سے، اللہ کی توحید سے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، بے شک اللہ رب العزت محبت نہیں کرتا کافروں کے ساتھ۔